مجھے جس مضمون پر بات کرنی ہے وہ جلی حرفوں میں ہے کہ نئی نسل کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، پس پردہ میری دینی بہنوں اور بچیوں، آج کی اس مجلس کا جو عنوان ذمہ داروں نے طے کیا ہے اس کے کچھ ذیلی عنوانات بھی ہیں، اور جس میں مجھ سے بیشتر آج کے مہمان اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیسے کریں۔ اللہ کا شکر ہے، اس پر انہوں نے بڑی قیمتی باتیں اور اپنے تجربات آپ حضرات کی خدمت میں رکھے۔ مجھے جس مضمون پر بات کرنی ہے وہ جلی حرفوں میں ہے کہ نئی نسل کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ مجھ سے بیشتر محترم گفتگو فرما رہے تھے اور وہ کسی شاعر کا شعر میرے ذہن میں گونج رہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ فرعون نے لاکھوں بچوں کو قتل کیا، مفت میں بدنام ہوا۔ کوئی کالج کھول دیتا اس انداز سے جس انداز سے آج کالجز چل رہے ہیں تو اس کا مقصد بھی پورا ہو جاتا اور بدنامی سے بچ بھی جاتا۔ وہ اس نے بھی قتل کیا تھا لاکھوں بچوں کو، اور آج ہماری نسل قتل ہو رہی ہے، کالجز میں قتل ہو رہی ہے۔ وہ ظاہر میں تو ہماری ہے لیکن تہذیب اسے غیروں کی اچھی لگتی ہے، طریقہ اسے غیروں کا اچھا لگتا ہے، تو ہماری ہو کر بھی ہماری کہاں رہ پاتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اب اس حصے کو آپ کے سامنے نہ رکھوں، باقی تربیت کے حوالے سے جو اسلامی نظام ہے اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں آ جائیں۔ اصل میں جب کوئی نعمت بغیر کسی محنت کے مل جاتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ 9 مہینے نہ رہ کر کے 9 گھنٹے میں تیار کر سکتے ہیں، اور 9 گھنٹے میں تیار کر کے اللہ تعالیٰ آسانی سے اسے دنیا میں وجود بخش سکتے ہیں۔ اللہ قادر ہے، لیکن 9 مہینے پہلے اس کو رکھا جاتا ہے، اور رکھنے کے بعد ایک ماں کو مختلف دور سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب بچے میں روح پڑ جاتی ہے تو ماں جن آزمائشوں سے جن تکلیفوں سے گزرتی ہے
اس کا تجربہ تو ماں ہی کر سکتی ہے، بتلا بھی نہیں سکتے۔ پھر بڑی شدت کے ساتھ اس بچے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتے ہیں تاکہ ماں سے اس کا جو تعلق ہے وہ آہستہ آہستہ ماں کی روح تک پہنچ جائے۔ اسی لیے ایک نظام ہے اللہ کا، الٹا نظام ہے۔ جتنی محبت ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے فطری طور پر، اتنی محبت بچے کو اپنے ماں سے نہیں ہوتی۔ وہ بچہ دینداری کی وجہ سے کرتا ہے، جنت کے لیے کرتا ہے، لیکن جو تڑپ، جو قربانی اور جو بے لوث خدمت ماں کرتی ہے وہ بچہ نہیں کر پاتا۔ لکھنے والوں نے اس کی وجہ بھی لکھی کہ اگر ماں کو اتنی محبت اللہ تعالیٰ نہ دے اور ماں اتنی قربانیاں نہ دے تو نہ جانے کتنے بچے ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد ہی فوراً دنیا سے چلے بھی جائیں گے۔ تو یہ جب ایک شے بنائی اللہ نے ماں، اور ماں بننا ایک بچی کا، یہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت مقام ہوتا ہے۔ ایک بچی ہے، شادی ہو جاتی ہے، اس کو ماں بننے کی جتنی فکر ہوتی ہے اس کے شوہر کو باپ بننے کی اتنی جلدی نہیں ہوتی۔ الگ بات ہے دونوں کو اولاد کی ضرورت ہے، لیکن ماں کو جو اولاد سے محبت ہے اور جلدی سے ماں بننے کی جو اس کے اندر للک ہے وہ باپ میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے اگر کسی کو اولاد نہ ملے، سال 2 سال 4 سال 10 سال شادی کے گزر جائیں اور دونوں باپ اور ماں دونوں ابھی تک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں نہ کوئی باپ کہتا ہے نہ ماں کہتا ہے، بھی وہ شوہر اور بیوی کہلاتے ہیں۔ بچہ آئے گا تو یہ باپ بنے گا اور بچہ آئے گا تو یہ ماں بنے گی، ورنہ شوہر ہے اور بیوی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کو اولاد نہیں ملتی ہے اس سے جا کر پوچھیے اولاد کیا چیز ہے۔ ہم کو تو آپ کو اللہ نے اپنے رحم و کرم سے اولادیں عطا کر دی تو ٹھیک ہے، بس 2 بچے 4 بچے 5 بچے جس کے نصیب میں جو اللہ نے رکھا تھا اس کو دے دیا اللہ نے، تو اسے اندازہ نہیں کہ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ ایک بچی جو بانجھ ہے آپ اس سے پوچھئے جا کر کے، اور یہ معاملہ صرف عام عورتوں کے ساتھ عام مردوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ مسئلہ پیغمبروں کے ساتھ بھی رہا۔ سورہ کہف کے فوراً بعد سورہ مریم آتی ہے، اس میں شروعات میں ہی حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کتنی شدت سے باپ بننے کا ان کو انتظار تھا، دعائیں کرتے تھے اللہ سے۔ وہ داستان الگ ہے چونکہ مضمون سے باہر جانا نہیں چاہتا، کبھی کبھی مضمون کو زیادہ پھیلانے سے نقصان ہو جاتا ہے۔ تو بہرکیف باپ بننے کی خواہش یہ نبیوں کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا، پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، بعد میں اللہ نے دی تو دوسرا نکاح فرمایا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک ماں سے سب سے پہلے اور ایک باپ سے بھی، اگر اللہ تعالیٰ اولاد نہ دے تو آپ کتنے پیسے خرچ کریں گے؟ زندگی کا جو بھی سکون ہے وہ سکون اولاد کے بعد نظر آتا ہے، اس سے پہلے نظر نہیں آتا، اور اس کے دنیاوی فائدے اتنے ہیں کہ اگر اولاد نہ ہو تو نہ جانے کتنے میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، انتشار ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان بطور خاص چونکہ ہمارے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہو گئے لیکن ہندوانہ تہذیب ہمارے گھر سے نکلی نہیں، بہت ساری رسومات ابھی بھی ہمارے یہاں نام تبدیل کر کے ہمارے یہاں آگے موجود ہیں۔ اکثر نئی بہو جب گھر آتی ہے تو جب تک وہ بیچاری ماں نہیں بنتی تب تک اس کو مقام نہیں ملتا ہے، ذرا ذرا سی بات میں شکایتیں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہاں جب ماں بن جاتی ہے تو رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔
اب اس کی قدر و قیمت سسرال میں بڑھ جاتی ہے، اب اس کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہم کام کر لیں گے تم یہ کر لو، ہم بچے کو لیے ہوئے ہیں تم یہ کام کر لو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس گھر کا ایک فرد اس ماں کی وجہ سے دنیا میں مزید بڑھ گیا ہے۔ نام تو ہمارے خاندان کا چلے گا نا، اس بچے کا تو چلے گا نہیں۔ تو ایک اولاد کتنی قیمتی نعمت ہے، یہ اس سے پوچھئے جا کر کے جو بے اولاد ہیں، جن کے پاس لوگ کیا کیا نہیں کرتے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، اور اگر ان سے کہا جائے کہ ایک جگہ ہے لیکن آپ اپنی کل کائنات ہم کو لکھ کر کے دے دیے تو ہم بتا دیں گے اولاد مل جائے گی۔ کتنی مائیں ہیں جو بے اولاد ہیں، لکھ کر کے آپ کو دے دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس جو گاڑی ہے، ہمارے پاس جو پراپرٹی ہے، ہمارے پاس جو جاگیر ہے، ان سب سے زیادہ قیمتی نعمت ہمارے لیے ہماری اولاد ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت عطا کی ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی اللہ نے ڈالی ہیں، کھیل تماشا نہیں ہے اولاد۔ اسی لیے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہ جانے کتنے انداز سے گفتگو کی ہے۔ کہ اس کو فتنہ کہا ہے اولاد، کہ اس کو دنیاوی زندگی کی بس بہاریں کہیں ہیں، اور ایک جگہ آگے بڑھ کر اللہ نے بڑا خطرناک لفظ استعمال فرمایا کہ تمہارے دشمن ہیں، یہ ہماری اولادیں ہماری دشمن ہیں۔ یہ قرآن کی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ اس میں مجھے پابند کیا گیا ہے کہ قرآن و حدیث کے باہر نہ جائیں۔ تو اب مسئلہ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ کہ یہ جو قیمتی نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے، اس کی تربیت کے اللہ نے اصول کیا بتائے۔ اسکول والا چیپٹر، تعلیم والا چیپٹر میں کوشش کروں گا اس کو میں نہ چھیڑوں، اس لیے کہ وہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ہمارے یہاں بڑی پریشانی میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے تب بیدار ہوتے ہیں یا تب ہمیں احساس ہوتا ہے جب اس کا وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ ایک بڑی پریشانی، جب وقت نکل گیا اب ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو کیسے نیک بنائیں۔ وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب بچہ 1 سال کا ہے، 6 مہینے کا ہے، 2 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بچے کی تربیت کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی اس میں، ہمارے یہاں اس فن کے ماہرین نے ایک بڑا قیمتی جملہ لکھا ہے کہ بچے کی تربیت کا وقت بچے کے دنیا میں آنے کے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، بہت پہلے سے۔ اور یہ اتنا مشکل مرحلہ ہے تربیت، اس کو ایک اچھا انسان بنانا، ایک مسلمان بنانا، کہ یہ کام تو بڑی بڑی یونیورسٹیز بھی نہیں کر پاتی۔ جو کام ماں کے ذمے اللہ نے رکھا ہے اس کی تربیت کا، یہ کام بڑے بڑے فلسفی بھی نہیں کر پاتے۔ اور ماں تربیت کیوں کر لیتی، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ تربیت میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تھیوری، ایک ہے پریکٹیکل۔ اسکول کالج میں تھیوری مل جاتی ہے، پریکٹیکل نہیں ملتا۔ نیک کام کرو، لیکن نیک کام کیسے کیا جائے یہ کر کے نہیں دکھاتے۔ اب چونکہ یہاں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں بھول گیا کہ وہ آدمی ہے کہاں کا، سنا ہے کہ جرمن کا تھا، چارلی چیپلن، کامیڈین ہے شاید بہت پرانا، اب کس ملک کا تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ کا احسان ہے، آپ حضرات بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ پڑھنے کی توفیق دے دیتے ہیں، وہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو چارلی چیپلن اتنا بڑا کامیڈین بنا، اس کی وجہ یہ رہی کہ وہ بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ ایک سرکس کا شو دیکھنے گیا۔ لائن لگی ہوئی تھی، چارلی کھڑے تھے، ان کے باپ کھڑے تھے، آگے ایک فیملی کھڑی ہوئی تھی، وہ کچھ فیملی پیسے سے کمزور تھی، کئی بچے تھے، باپ نے اندر جب پیسے دیے کھڑکی میں ٹکٹ لینے کے لیے تو ٹکٹ پورے نہیں تھے، 2 ٹکٹ کم پڑ رہے تھے۔ اب وہ بچے تو بیچارے مایوس ہو گئے، تو چارلی کے باپ نے اپنی جیب سے جان بوجھ کر کے
ایک نوٹ زمین پر گرا دیا اور اس کو اشارہ کیا کہ پیسے گر گئے ہیں آپ کے۔ اس نیچے دیکھا تو پیسے پڑے ہوئے، تو سمجھا میرے ہی پیسے ہیں۔ اپنی جیب سے دیا بھی نہیں اس نے، اپنے ہاتھ سے دیا بھی نہیں، تاکہ اس کا ضمیر، اس کی خودداری، اس کی عزت نفس باقی رہے۔ اس نے دیکھا رے یہ تو میرے ہی پیسے ہیں۔ اس نے پیسے اٹھائے اور اٹھا کر کے جو ٹکٹ کم تھے وہ ٹکٹ خریدے اور شو دیکھنے کے لیے وہ فیملی چلی گئی۔ چارلی کے باپ نے کہا بیٹا میرے پاس اب آگے ٹکٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، اب ہم لوگ چلتے ہیں، پھر دوبارہ شو دیکھیں گے آ کر کے۔ تو چارلی نے لکھا ہے کہ وہ اس دن سے میرے باپ کی قدر میرے دل میں جو بدھی بیٹھی ہے، اور میں نے شو نہ دیکھ کر کے اپنے آپ کو اتنا خوش قسمت محسوس کیا ہے کہ شو دیکھنے کے بعد شاید اتنا خوش قسمت نہ محسوس کرتا۔ اور میں نے اسی دن طے کر لیا کہ میں اپنی زندگی انسانوں کو خوش کرنے کے لیے لگا دوں گا۔ تو تھیوری اور پریکٹیکل، ایک جب دونوں چیزیں ہوتی ہیں تب تربیت ہوتی ہے۔ صرف تھیوری ہے تو وہ تعلیم ہے، حضور نے کہا بھی اور کر کے بھی دکھلایا، اسے تربیت کہتے ہیں۔ چنانچہ تربیت کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے، پہلے تو یہ سوال کر لیں۔ میرے عزیزوں، میں کچھ باتیں اپنے تجربات سے بھی کہوں گا، قرآن و حدیث کی روشنی سے بھی کہوں گا۔ میں نے جیسا کہ کہا، اگر آپ حضرات، بہت سے لوگ ہیں ان کے لیے وقت نکل چکا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگوں کے لیے وقت باقی ہے۔ جیسے میں ہوں، اگر مجھے اپنے لیے کوئی بہو تلاش کرنی ہو، یا کوئی نوجوان بچہ ہے اس کے لیے اس کو فکر ہے کہ نئی کوئی اس کو زندگی کا ایک شریک سفر مل جائے، تو اس موقع پر ہم دیکھیں گے کیا؟ بس اب میں یہاں سے کہہ دوں آپ سے کہ ایک بچہ نہیں، اسے بچہ نہیں، اسے نسل ہے، ایک نسل کی، یعنی میں نسل کی بات کہہ رہا ہوں۔ اب آگے آ جائے اس کو آسان کر کے کہہ دوں، ایک بچے کی تربیت کا وقت اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جس وقت ایک انسان اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرتا ہے یا اپنے لیے بیوی تلاش کرتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں، یہی موقع ہے اصل۔ کیا بنانا ہے آپ کو؟ فرشتہ بنانا ہے، انسان بنانا ہے، ڈاکو بنانا ہے، دنیا دار بنانا ہے یا دیندار بنانا ہے؟ یہ شروعات یہیں پر ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچیوں کی شادیاں کی جاتی ہیں تو عموماً 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ مال دیکھتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ مال دیکھنا یہودیوں کا طرز رہا ہے۔ بعض لوگ حسن دیکھتے ہیں، یہ عیسائیوں کی عادت رہی ہے۔ اور بعض لوگ خاندان دیکھتے ہیں، یہ ہندوانہ تہذیب رہی ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہیں کچھ لوگ، کسی کو مال چاہیے، کسی کو خاندان چاہیے، کسی کو حسن چاہیے۔ اس کے لیے عربی میں الفاظ ہیں لِجَمَالِهَا وَلِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا۔ چوتھی خوبی ہے کسی بچی میں، وہ ہے وَلِدِينِهَا، کہ اس دین دیکھ کر کے شادی کرنا۔ اور فرمایا کہ جس نے دین دیکھا وہ کامیاب ہوا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں دیندار رہیں تو سب سے پہلا کام تو یہ کہ ہمیں جب اپنی بیوی یا بہو کا سلیکشن کرنا ہو، وہیں سے کام شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہاں سے شروع ہو کر کے میکسیمم جو وقت ہے ایک بچے کی تربیت کا، وہ تو تعلیم کے ماہرین بھی سمجھیں گے اس چیز کو، وہ بچے کی تربیت کا میکسیمم وقت ہے 7 سال۔ 7 سال کے بعد تقریباً وقت نکل چکا ہے۔ جو بننا تھا آپ نے 20 ڈال دیا، نتیجہ 20-25 سال کے بعد دکھائی پڑے گا، لیکن بیج ابھی پڑ گیا ہے۔ ہو سکتا ہو ابھی بچہ بہت اچھا دکھ رہا ہو، لیکن بیج گندا پڑا ہے تو 20 سال بعد اس کی گندگی نظر آئے گی۔ ہو سکتا ہو بچہ ابھی بہت اچھا نہ دکھ رہا ہو، لیکن بیج اچھا پڑ گیا ہے تو انشاءاللہ 20 سال بعد وہ شریف نظر آئے گا۔ تو ماں کا جب سلیکشن کرنا ہے، اسی موقع پر ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کو کدھر لے جانا ہے۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اس دنیا کی سب سے خوبصورت شے کیا ہے؟ سب سے خوبصورت شے جو ہے اس دنیا کی وہ نیک بیوی ہے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اسی لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کالج کھلیں، مدرسے ہوں، مسجدیں بنیں، وہ بالکل ہونے چاہیے، لیکن ہر آدمی کالج کھولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہر آدمی مسجد بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو کم از کم ہم اپنی نسل کے حوالے سے اگر فکر مند ہیں تو شروعات یہاں سے کریں کہ ہم جب بہو لے کر کے آئیں گے تو کچھ نہیں دیکھیں گے، صرف دین دیکھیں گے۔ اور اسی لیے آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، ہمارے یہاں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ انہیں بعض سیرت نگاروں نے، مورخین نے خلیفہ راشد بھی کہہ دیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ شہزادے ہیں، شاہی خاندان کے ہیں، شہزادے ہیں، شاہی خاندان کے ہیں، جو لباس ایک مرتبہ پہنتے ہیں دوبارہ نہیں پہنتے، جس گلی سے گزر جاتے ہیں وہ گلی شام تک خوشبو سے معطر رہتی ہے، لیکن بیج بڑا پاکیزہ تھا۔ تو تبدیلی کب آئی؟ جب خلیفہ بنے۔ جب تک شہزادے تھے شاہی زندگی گزاری، اور جب خلیفہ بنا دیے گئے سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر یہ دور بھی آیا ہے کہ عید کا دن ہے، اپنے بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں، وہ دور بھی ان کے یہاں آیا ہے، لیکن بیج کہاں پڑا تھا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو گشت کر رہے ہیں تو دیکھا کہ یہ گھر میں ماں اور بیٹی میں، دو عورتوں میں کچھ باتیں چل رہی ہیں۔ ایک کہہ رہی بیٹا دودھ میں پانی ملا دے، دوسری بچی کہہ رہی نہیں پانی نہیں ملائیں گے۔ تو ماں کہتی کون دیکھ رہا ہے یہاں؟ تو بیٹی کہتی نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ نشان لگاتے ہیں، اپنے دربار تو کہہ نہیں سکتے، وہاں کوئی دربار تو تھا نہیں، اپنی خدمت میں بلواتے ہیں خادم سے، اور نہ اس کا خاندان پوچھا، نہ اس بچی کی شکل دیکھی، نہ دولت دیکھی، بس یہ کہا کہ بھائی مجھے اپنے بیٹے کے لیے بہو کی تلاش ہے۔ خاندان اتنا عظیم ہے کہ ان کے خاک کہ اگر برابر بھی ہم کو جگہ مل جائے تو شاید ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہو، لیکن آپ نے جو چیز دیکھی وہ یہ کہ یہ بچی ہے، یہ اگر ہماری بہو بنے گی تو جو نسل اس کی گود میں پرورش پائے گی۔ چنانچہ امیر المومنین ان کو اگر وہ شاہوں کے یہاں رشتہ بھیجتے تو شاہوں کے یہاں سے رشتوں کو منظور کر لیا جاتا، لیکن آپ نے انتخاب کہاں سے کیا؟ اور پھر یہ ہوا کہ انہی کے بطن سے اسی سلسلے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ ہم بہرکیف اس وقت تقریر تو نہیں کرنی ہے، مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کریں گے، آپ حضرات سے ایک بڑی پریشانی ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ اگر ہم کو ایسی بہو کی تلاش ہو تو ہم نے وہ فیکٹری بند کر دی جہاں ایسی بہویں بنتی تھیں، یہ بھی بڑی پریشانی۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے استاذ ہیں، غالباً وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے اپنے کسی استاذ کا، مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب۔ شادی ہوئی، ماں کا کیا تعلق ہے بچے سے؟ تو ماں اتفاق سے بڑی شریف تھیں اور یہ مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ انہوں نے، ان کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو بچے کو سب سے پہلے انہوں نے کہا اللہ اسے حافظ بنا دیں۔ اس کو جب حفظ کرایا تو بڑی محنت کرنی پڑی، بہت سختی کرنی پڑی، بڑی مشکل سے وہ بچہ حافظ ہوا، بڑی محنت کے بعد۔ تو انہوں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں تم رہتی ہو، تم بھی حفظ کر لیا کرو ساتھ میں۔ شادی کے بعد اور ماں بننے کے بعد اس خاتون نے حفظ کرنا شروع کیا۔
اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک وقت کے بعد وہ بھی حافظہ ہو گئی، لیکن اس کے بعد ان کے جتنے بچے ہوئے سب کو حافظ بنایا۔ لیکن وہ کہتے تھے مجھے حیرت ہے کہ میرا پہلا بچہ بہت ہی کمزور ذہن کا تھا، اس پر بڑی محنت کرنی پڑی، بڑی سختی کرنی پڑی، بڑا وقت لگا، لیکن بعد کے جتنے بچے تھے ان پر بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اور بڑی آسانی سے بہت جلدی سب حافظ ہو گئے۔ ان کا ایک شاگرد بعد میں جا کر کے ڈاکٹر بنا، اس کو مجھے واقعہ یاد تھا، وہ اپنے استاد سے ملنے کے لیے آیا، دعائیں لینے کے لیے، تو اس نے کہا کہ حضور وہ ایک سبق کے دوران آپ نے اپنے گھر کا ایک واقعہ ذکر کیا تھا، میں چاہتا ہوں وہ مجھے یاد ہے، اس پر کچھ جو میں نے سیکھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھو، کہاں بتلاؤں؟ کہا حضور جو پہلا بیٹا آپ نے بتایا تھا کہ اس کو حافظ بنانے میں بڑی محنت کرنی پڑی، بڑا کمزور ذہن کا تھا، اور باقی بچے ہمارے بہت تیز ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کے سارے بچے ماشاءاللہ برابر ذہین ہیں، 19-20 ہر انسان میں فرق ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اور بچے اتنی آسانی سے حافظ اس وجہ سے بن گئے کہ جب دوسرے بچے آپ کی بیوی کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں آئے، اس وقت آپ کی بیوی حافظہ بن چکی تھی۔ تو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا تھا، اماں بھی قرآن پڑھ رہی ہیں، لیکن پہلا بچہ جب پیدا ہوا تو آپ کی بیوی حافظہ نہیں تھی، وہ دعائیں پڑھتی ہوں گی، کچھ بھی پڑھتی ہوں گی، لیکن قرآن اتنا نہیں پڑھتی تھی، اور دوسرے بچے جب پیدا ہوئے تو آپ کی بیوی حافظہ بن چکی تھی۔ تو اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ وہ بچے دنیا میں آنے کے بعد بہت جلدی اس چیز کو حاصل کر لیتے تھے، چونکہ ماں کے پیٹ سے وہ اس چیز سے پہلے سے مانوس ہو چکے تھے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں بہرکیف اب آگے بڑھوں آہستہ آہستہ، کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل دیندار رہے، دین پر باقی رہے، وہ سارے کام ضروری ہیں اپنی جگہ، لیکن شروعات ہم کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے سے کرنی ہے، اور شروعات کے لیے ہم جب بہو کا یا بیوی کا سلیکشن کریں، اس موقع پر اگر ہم نے دین کو ترجیح دی تو انشاءاللہ العزیز یاد رکھیے اللہ نے چاہا آنے والی نسلیں دیندار بن جائیں گی۔ بچے ماں کے دین پر جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر اس وجہ سے کہ تقریباً انہوں نے 1000 سال تک دعوت کا کام کیا ہے۔ قرآن مجید میں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یعنی 950 سال تو دعوت کا کام کیا اس پیغمبر نے، لیکن ایک بچہ وہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی مسلمان نہیں تھی۔ یہ واقعہ قرآن میں ہے، ایک طرف پیغمبر ہیں اور ایک طرف ایک عام عورت ہے، بچہ عام عورت کی طرف گیا، وہ ماں کے مذہب میں جاتا ہے، اور 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ ذکر کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے بچے سے کہا آ جاؤ ادھر، تو اس نے کہا نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان آپ فکر نہ کرنے، میں اس پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا اور اس عذاب سے بچ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج وکان من المغرقین۔ باتیں ہو رہی باپ بیٹے کی، ایک تیز لہر آتی ہے اور لہر اس بیٹے کو لے کر کے چلی جاتی ہے اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ایک عورت کی طاقت۔ ہم پہلے اس کو تو سمجھے، اس پوائنٹ کو۔ ندوے میں ہم فارغ ہوئے تو وہ ہمارے ایک دوست، میں اتفاق سے بہت جلدی فارغ ہو گیا تھا، تو ہمارے ایک دوست وہ ہم سے کافی بڑے تھے عمر میں، ملاقات ہوئی استاد سے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے باپ آئے ہوئے تھے، باپ نے کہا کہ محترم بچہ ہمارا عالم بن گیا، اس کے لیے کوئی رشتہ آپ بتائیں۔ کہ بھائی رشتہ تو اپنے علاقے میں کرنا جا کر، ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری آنے والی نسلیں دیندار رہیں، تو گرچہ تمہارا بیٹا عالم ہو گیا ہے، لیکن آنے والی نسلوں کی مستقبل کا انحصار تمہارے بیٹے پر نہیں ہے۔
بہو اگر دیندار لے کر کے آئے تب تو آنے والی نسلیں دیندار بنے گی. اور دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے گھرانوں میں ڈر لگتا ہے مجھے کہتے ہوئے، ڈر لگتا ہے، بار بار ڈر لگتا ہے مجھے کہتے ہوئے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. بڑے بڑے گھرانوں سے دین رخصت کیسے ہوا؟ دین کیسے رخصت ہوا؟ امریکہ اور وہ انگلینڈ کا وزیر اعظم رہا ہے، شاید گولڈ براؤن کیا نام تھا، اس کے بارے میں پڑھا تو اس کے وہ جو فور فادرز اوپر کے تھے وہ ٹرکی سے آئے تھے، اس کے شاید پردادا حافظ بھی تھے. ایک حافظ کی اولاد عیسائی بن گئی. اور ہندوستان کو میں نے دیکھا تو بڑے بڑے علماء کے گھرانے سے دین کیسے رخصت ہوا کہ کوئی بہو ایسی آ گئی جو ذرا ماڈرن خیال کی تھی تو بچوں کو اس نے سرخ پر لگا دیا. ماں کا یہ کردار ہوتا ہے. اسی لیے آپ حضرات کو ایک چیز، ایک اصول معلوم ہے کہ میں انگریزی بھی بول لیتا ہوں تھوڑی بہت، عربی بھی بول لیتا ہوں، اردو بھی بول لیتا ہوں، لیکن میں سب سے اچھی زبان وہ بولتا ہوں جو میں نے اپنی ماں کی گود میں سیکھی ہے. یہ دنیا کا ایک ایسا مسلمہ اصول ہے کہ ایک انسان یونیورسٹی میں، کسی کالج میں وہ زبان نہیں سیکھ سکتا جو زبان وہ اپنی ماں کی گود میں سیکھتا ہے. یہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے. اس لیے میں بہرکیف کسی لمبی چوڑی گفتگو کی طرف نہیں جاؤں گا. میں اب آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا یہاں پر. یہ تو میں نے آپ سے بتا دیا، وقت بہت پیدا ہونے سے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا تاکہ بات پوری ہو جائے. آج بات ادھوری نہ رہے، چار باتیں نہ ہوں، ایک ہی بات ہو کہ ہم کیسے کیا کام کر سکتے ہیں کہ اس اپنے نظام کو پورا کر لیں. ابھی ہمارے بھائی گفتگو فرما رہے تھے ایجوکیشن سسٹم پر. میں بہرکیف کہ اگر ایک ہی بات آ جائے تو کیسے اس پر ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کی ہے. اللہ کا شکر احسان ہے کہ وہ نئی نسل کو اس منجھدار سے نکال کر کے لے آئے. اب ہمیں بہرکیف کوشش یہ کرنی ہے، میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں قرآن کی روشنی میں. قرآن نے مردوں سے کہا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب تم نماز سے، عبادت سے فارغ ہو جاؤ، زمین پر پھیلو، محنت کرو، اللہ کی رزق کی اس کو تلاش کرو. لیکن بچیوں سے قرآن نے دوسری بات کہی. قرآن نے بچیوں سے، خواتین سے دوسری بات کہی. 22واں پارہ آپ پڑھیے. قرآن مجید میں 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے خواتین سے گفتگو کی ہے. ایک سورہ نساء ہے 4 پارے میں، ایک سورہ نور ہے 18ویں پارے میں، اور ایک سورہ احزاب ہے. اور جگہوں پر بھی کی لیکن اس میں زیادہ فوکس خواتین سے. سورہ احزاب میں 22واں پارہ شروع ہوتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. اس میں آگے خواتین کی ذمہ داری بتائی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ آگے کوئی ذمہ داریاں بتلائی ہیں. اس لیے میں آپ سے اس موقع پر ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اللہ نے بیٹا بھی دیا، ہمیں اللہ نے بیٹی بھی دی، ہمیں دونوں کو پڑھانے کا اللہ نے حکم بھی دیا، اور اس پر اللہ نے بہت اجر و ثواب بھی رکھا. لیکن جب ہم دونوں کو پڑھانا شروع کریں تو میری گزارش ہے آپ سے، آپ ایک کام یہ کریں کہ دونوں کو پڑھاتے وقت اگر آپ نے ان کی فطری صلاحیتوں کا خیال نہیں رکھا تو آپ کبھی بھی اپنے بچوں کو بہت بلند مقام پر نہیں پہنچا پائیں گے. یہ بہت ضروری کام ہے. ہمارے بچے کا فزیکل سسٹم کیا ہے، اس کا نیچر کیا ہے، اس کی مینٹیلٹی کیا ہے. ہمارے یہاں نئے ایجوکیشن سسٹم نے ایک بڑی مصیبت یہ کی ہے، ڈاکٹر انجینئر ڈاکٹر انجینئر ڈاکٹر انجینئر ڈاکٹر انجینئر. اس کے علاوہ بھی ایک بڑی دنیا ہے جس میں بہت موقع ہیں لوگوں کے لیے. آدمی ادھر سے بالکل محروم ہو گیا. تو ہم ہر بچے کو کان پکڑ کر ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں، اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے.
ایک ساؤتھ انڈیا کے ایک اسکول میں ایک نظام وہاں بڑا اچھا یہ کہ جب بچہ 8واں پڑھ جاتا ہے اس کو 9th میں ڈالتے ہیں تو اس وقت اس کا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں، ماہر نفسیات کو بلاتے ہیں کہ یہ بچہ کس میدان میں جا سکتا ہے 9th میں ہی اس کا مستقبل طے ہو جاتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے میں وہ لیاقت رکھی ہو کہ وہ ڈاکٹر ہی بن جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس قدر مجبور رکھا ہے کہ تندولکر اپنے بچے کو تندولکر نہیں بنا پائے۔ لاکھ کوشش کر رہے ہیں آپ۔ میں نے ایک مثال دے دی، باقی اور مثالیں نہیں دے دی مجھے، آپ خالی سمجھے یہ اللہ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ اس کو کدھر جانا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ان کے پوری فیملی میں صرف ڈاکٹر انجینئر تھے، باپ کی خواہش تھی میری بیٹی بھی ڈاکٹر بنے گی۔ اسکول میں کیمپ لگا، ماہر نفسیات آئے، کچھ سوالات کیے جو اب کاؤنسلنگ کا یہاں کام ہوگا، تو سوالات کرنے کے بعد اس ماہر نفسیات نے اس بچی کے ماں باپ کو بلا کر کے کہا کہ آپ کی بچی ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتی، زبردستی کر رہے ہیں، الگ چیز ہے، اس میں وہ خوبیاں نہیں ہیں۔ تو کہا کیا بنے گی؟ کہا اگر میرا مشورہ مانے تو میں نے جو اس کو ریڈ کیا ہے، اس کی انگریزی زبان بہت اچھی ہے اور اس کے مزاج میں، مزاج لفظ سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مزاج میں الگ الگ چیزیں رکھی ہیں۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں آپ بڑے ہنسمکھ ہوتے ہیں، بعض بڑے کم سخن ہوتے ہیں، بعض کسی سے بہت جلدی گھل مل جاتے ہیں، بعض کو بڑا ٹائم لگتا ہے کسی سے فری ہونے میں، بعض اکیلے جہاں چاہے بھیج دیجیے چلے جائیں گے، بعض جاتے نہیں، کوئی ساتھ میں چاہیے۔ یہ خدا کی دین ہے، خدا کی بناوٹ ہے، اسی لحاظ سے ہم بچے کو ٹریٹ کریں گے تو بچہ آگے نکل جائے گا۔ ہر بچے میں اللہ نے قابلیت رکھی، کوئی بچہ نالائق نہیں ہے، ہر بچہ لائق ہے، لیاقت کی دنیا اس کی الگ الگ ہے، یہ ذرا سا ہونا چاہیے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ شاید آپ کو میرا مشورہ عجیب و غریب لگے لیکن میں مشورہ دے رہا ہوں۔ مشورہ بھی انہوں نے دیا، کہا کہ اس کے مزاج میں شاعری ہے، آپ اس کو ایک کام کریں کہ اس کو انگریزی کی جو شاعری کی دنیا ہے اس میں اس کو ڈال دیں، اور صرف انگریزی لٹریچر سے اور پوئٹری سے اس کو BA کرائیں، اسی میں اس کو مہارت دیں اور آپ کی بچی بہت آگے جائے گی۔ وہ بہت پریشان ہوئے کہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا، یہ کیا بتا رہے ہیں، لیکن میرے کے پیسے سے مضبوط لوگ تھے اور بیٹی تھی تو انہوں نے اس کو اسی لائن میں ڈالا۔ آج وہ دنیا کی چند انگریزی کی مشہور شاعرات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن سے کم جب سے میری 50 سال کی عمر ہوئی ٹوئنکل ٹوئنکل سنتے چلے آ رہے تھے، اب نہ جانے کتنی نئی نئی انگریزی کی پوئم آ رہی ہیں، اور دنیا کی بڑی بڑی جو وہاں کی پبلشنگ کمپنیز ہیں وہ بڑے بڑے رائٹرز اس کو پوری کہانی بھیجتے ہیں وہاں سے کہ بیٹا یہ کہانی بھیج رہا ہوں، اس کو آپ شاعری میں ٹرانسفر کر دو، اور وہ لاکھوں روپے چارج کرتی ہے اور پوری سٹوری کو شاعری میں کر کے بھیج دیتی ہے۔ تو آپ جب اپنے بچے یا بچی کے مستقبل کا سلیکشن کریں، اس موقع پر اگر آپ نے اس کی فطری صلاحیتوں کا خیال کیا تو آپ کامیاب ہو گئے، اور اگر اس موقع پر آپ نے زبردستی اس کو آنکھ بند کر کے کان پکڑ کے ڈاکٹر انجینئر بنانا شروع کیا، آپ سمجھیے کہ اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ اب میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات سے، ایک بچی ہے، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ چاہے ڈاکٹر بن جائے، چاہے انجینئر بن جائے، وہ چاہے گورنر بن جائے، اولاد کو پیٹ میں رکھنے کا کام تو اسی کا ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتی شوہر سے کہ میں گورنر ہوں تو یہ کام تم کر لو، اسے ہی کرنا ہے، اور اولاد کو جننے کا کام بھی اسے ہی کرنا ہے، فیڈ کرانے کا کام بھی اسے ہی کرنا ہے۔ اس کے نیچر میں اللہ نے چیزیں رکھی ہیں۔ آپ اگر لڑکی اور لڑکے کے نیچر کو سمجھنا چاہیں، آپ لے لیں 5 سال کے بچے کو، 5 سال کی بچی کو، اور لولو مال چلے جائیے، میں میلے کی مثال نہیں دے رہا، اور ان کو کچھ نہ کہیے، پہلے سے ان کو ڈال دی جو چاہو خریدو، آپ کچھ پیچھے سے ان کو کچھ بھی گائیڈ نہ کریے، اشارہ نہ کریے، آپ دیکھیں گے بائی نیچر بچے کیا خریدیں گے، گھوڑا، بندوق، بیٹ۔ بچے کیا خریدیں گے، گڑیا، کھلونے،
کچن کے وہ برتن، کیا مطلب بھائی؟ آپ نے تو کچھ نہیں کہا تھا، آپ نے کچھ اشارہ نہیں کیا، لیکن وہ کچھ خرید رہا ہے، کچھ خرید رہی ہے۔ پتا چلا کہ نہیں، ان کا نیچر اللہ نے الگ الگ رکھا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اس موقع پر، بچی کے نیچر میں کچن سے محبت ہے اور بچوں کے نیچر میں کچن سے الجھن ہے۔ میں اپنی بات بتاؤں، میں تو بہت کمزور ہوں، مجھے آپ کچن میں ڈال دیجئے، میں یہ نہیں پہچانتا کہ ارہر کی دال کون ہے، مسور کون ہے، مونگ کون ہے، ماش مجھے معلوم ہی نہیں، جو میرے نیچر میں نہیں ہے۔ وہ میں 14 گھنٹے باہر مزدوری تو کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو کچن میں چائے بنا دو، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، نیچر میں نہیں ہے میرے۔ تو اگر ہم فطری صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اب آ جائیے جس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، مجھے تعلیم پر بات نہیں کرنی، مجھے نئی نسل کی تربیت پر بات کرنی ہے۔ فطری صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم بچیوں کی تعلیم کے موقع پر ان کے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں، آپ بچی کو بی ٹیک کرائیں، ایم ٹیک کرائیں، ٹھیک ہے کرائیے، لیکن اس کا یوز کیا ہے آخر یہ بتائیے مجھے، اس تعلیم کا یوز کیا ہے؟ اگر وہ نوکری کرنے جا رہی تو گھر کون سنبھالے گا؟ بچے اگر نوکر پالیں گے تو اس کا بڑھاپا اولڈ ایج میں گزرے گا اس بچی کا۔ امریکہ میں یہی ہو رہا ہے، بچیاں نوکری کر رہی ہیں، بیویاں نوکری کر رہی ہیں، شوہر نوکری کر رہے ہیں، تو بچے نوکر پال رہے ہیں، تو بڑھاپے میں ان کو بھی وہ نوکروں کے حوالے کر دیتے ہیں، جیسا ہمارے ساتھ کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کریں گے۔ تو اتنی مہنگی تعلیم، اتنی اور خطرے کی دنیا کی وہاں ہم نے بھیجا، تو بڑا خطرہ بھی ہے کہ خدا جانے کیریکٹر بچے گا نہیں بچے گا۔ اور بالآخر اب میں نے دیکھا بعض لوگوں کو بچی کو کیا بنایا، سول انجینئر بنایا، یہ کیا مزدوروں سے کام لے گی، ٹھیکیدار سے کام لے گی، سائٹ پر جائے گی، دھوپ میں برداشت کھڑی کرے گی، کیا کرے گی بھائی؟ کیوں آپ نے اس پر اتنی وہ تعلیم کیوں دلائی جو اس کے مزاج سے میچ نہیں کرتی؟ میرا مطلب کہنے کا یہ نہیں کہ عورتوں کی کوئی، عورتیں سب کچھ بن رہی ہیں، اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اگر سب کچھ بننے میں ان کی فطری صلاحیتوں کا استعمال نہیں ہو پا رہا تو ظلم کیا نہ ہم نے ان کے ساتھ۔ ایک عورت بہت اچھی ڈاکٹر ہے، لیکن بہت اچھی انجینئر ہے، وہ گورنر ہے، لیکن اگر اچھی ماں نہیں ہے تو ہم تمہاری ڈاکٹری کا کیا کریں؟ تمہیں سب کچھ بعد میں بننا ہے، پہلے تمہیں سب سے اچھی ماں بننا ہے، اور ماں والی ڈیوٹی تمہیں موت تک نبھانی ہے۔ تو میں بہر کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جب بچیوں کے حوالے سے، ان کے تعلیم کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے غور کریں تو ذرا اس کو سامنے رکھیں کہ ہم اس کو جس فیلڈ میں بھیج رہے ہیں، شادی کے بعد بچے کچے ہونے کے بعد ان کی تربیت صحیح سے کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، اور اگر صحیح سے تربیت کر لے رہی ہے تب تو ٹھیک ہے، اور نہیں کر پا رہی ہے تو لاکھ ڈاکٹر بنے، ہم کیا کریں ایسی تعلیم سے؟ تو اس وقت جو آپ سے میری پہلی گزارش ہے وہ یہ ہے کہ میں نے حدیث کے حوالے سے بات کی آپ کے سامنے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بچی کو آپ عالمہ بنائیں، قرآن حدیث میں حضور نے یہ نہیں کہا کہ عالمہ دیکھ کے شادی کرو، حضور نے کہا دیندار دیکھ کے شادی کرو، آپ عالمہ نہ بنائیں، لیکن بہر کے ہر بچی کو دیندار بنائیں تاکہ کل کو یہ اچھی ماں بن سکے۔ اور اگر اتنا کام اس نسل نے کر لیا تو یاد رکھیے کہ ایسے اگر 100 سال بھی یہ لوگ رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں اپنے ایمان کو بچا لے جائیں گے، خالی یہ کام کر لے جائیں بس۔ اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ان کے بغیر ہی ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا، جتنے آپ مولانا علی میاں کا حوالہ بھی بزرگ دے رہے تھے، ان کو علی میاں کس نے بنایا؟ ماں نے بنایا، باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، ماں نے علی میاں بنایا ابوالحسن کو۔ ایک ایک چیز پر نظر رکھی ہے، اور آج اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ جو غلطی گڑبڑی کہاں سے ہوئی، اب آ جائی اس کے سلیوشن پر۔ میں آپ سے گزارش دوسری کر رہا ہوں، خدا کے واسطے اتنا کر لے جائیں تو سمجھیے کہ آپ نے جنگ جیت لی۔ باقی اور مراحل ہیں، اب وہ میں ان مراحل پہ آؤں گا تو سلیوشن نہیں دے پاؤں گا آپ کو، ایک ہی پوائنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے کافی ہے۔ میں غالباً مدراس یا جھارکھنڈ کہیں سفر پہ تھا،
اور میری واپسی شام کو تھی. دن کا میرا ٹائم میرے پاس پورا فری تھا. تو اسکول اور مدرسے کا آدمی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ چلو بھائی کچھ مسلمانوں کے انسٹیٹیوٹ دیکھے جائیں. تو پتہ چلا کہ ایک مسلمانوں کا بڑا کالج ہے، کئی ہزار بچے ہیں، وہاں چلیے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. اور وہ اتنا مصروف آدمی تھا کہ اس نے ٹائم ہی نہیں دیا. بعد میں ہم نے اس میں لکھا محمد کوثر ندوی اور فرام لکھنؤ. تو اس نے فوراً بلایا. ہمارے ساتھ ایک دو لوگ اور بھی تھے. اب ایجوکیشن کا کام دیکھیے آپ، اور ہمیں اللہ کرے اس چیز کو ہم سمجھ لے جاتے تو آج یہ مصیبت نہ آتی. خیر ملاقات ہوئی تو ظاہر سی بات اتنا بڑا کالج چلا رہا، 4000 سے زیادہ بچے ہیں کالج میں، تو کتنا کام ہوگا اس کے پاس. بڑا کیمپس. میں نے سوچا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. میں نے جلد بازی میں ایک سوال کر لیا کہ آپ کا کالج 10+2 تک ہے، آپ نے اوپر کلاسز کیوں نہیں شروع کیے، ڈگری سیکشن کیوں نہیں اوپن کیا آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے، حیرت بھی ہے، افسوس بھی ہے کہ ایک ندوی یہ سوال کر رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ آپ لکھنؤ سے. ہم نے کہا جی. کہیں ٹھیک ہے، میں آپ کے سوال کا جواب سوال میں ہی دے دوں. لکھنؤ میں مشن کے کتنے اسکول ہیں؟ بات سنیے. عیسائیوں نے ان کے یہاں کچھ کیتھولک ہیں، کچھ پروٹسٹنٹ ہیں، کچھ اور ہیں، لیکن وہ ٹوٹل ان کا ایک نام ہے مشنریز. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. مشن انگریزی کا لفظ ہے. مشن کا مطلب ہے کہ کوئی مقصد ہے ان کا. اسکول یوں نہیں کھولا کہ دھندا کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، انڈسٹری چلانے، نہیں، کوئی مقصد ہے ان کے پیچھے. تو مجھ سے سوال کیا کہ لکھنؤ میں مشنریز کے کتنے اسکول ہوں گے؟ ہم نے کہا انگنت ہوں گے. ہم تو گن بھی نہ پائے. 2-4 مشہور اسکول یاد ہیں. اچھا کہا جو 2-4 مشہور اسکول آپ کے ذہن میں ہیں ان کی عمر کتنی؟ ہم نے کہا 150 سال کی تو عمر ہوگی. لوریٹو ہے، لامارٹس ہے، سینٹ فرانسس ہیں. کیمپس ہم نے کہا بہت بڑے بڑے کیمپس ان کے پاس ہیں. کہ اس میں کتنے ہیں جن کے پاس ڈگری سیکشن ہے؟ لکھنؤ مشن کا کوئی ایک اسکول جس کے پاس ڈگری سیکشن ہو. تو میں نے کہا بھائی میں دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے کوئی ایک بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم نے کہا یہ تو قابل غور نکتہ ہے آپ کا کہ ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے، کیمپس ہے، اسپیس ہے، ان کے پاس صلاحیتیں ہیں، دولت ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس. وہ یونیورسٹی بنا سکتے ہیں. ڈگری کالج کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر ایک داستان سنائی، وہ آپ کے سامنے رکھ کر کے. خالی بس دیکھیے باتیں ہم 20 کریں اور اس کا کوئی ایک مرکزی پیغام نہ ہو تو باتیں پھر باتیں تک رہتی ہیں اور عملی طور پر اس سے کچھ نتیجہ نہیں نکلتا. چنانچہ اس نے ایک داستان سنائی جو میں نے اپنے بزرگوں سے پڑھی تھی کہ ہندوستان میں جب مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو انگریزوں نے سب سے پہلے یہاں پر گاؤں گاؤں اسکولوں کا نظام بنایا. اور یقیناً جو محنت کی اس قوم نے اس معاملے میں وہ قابل تعریف ہے. وہ غیر مذہب کے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ بات کی بات، لیکن اس میں تو ماننا پڑے گا آج بھی بزنس نہیں کر رہی وہ قوم. جو کمرشل اسکول ہیں جو فیس وہ لیتے ہیں، یہ اسکول ان سے آدھی فیس لیتے ہیں اور ان سے اچھی تعلیم دیتے ہیں. اور یہ اتنی فیس لینا چاہیں تو وہ بھی لیں گے، لوگ دیں گے جا کر کے ان کے یہاں. تو ہندوستان میں جب عیسائیوں کی برکف حکومت قائم ہوئی، مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا، تو انہوں نے گاؤں گاؤں اسکول کھولے. ہمارے یہاں اکابرین نے مقابلہ ویسے ہی کیا. یہ مبلغین کو لائے تو ہمارے بزرگوں نے تبلیغی جماعت شروع کی، انہوں نے اسکول کھولے تو ہمارے بزرگوں نے مکاتب شروع کی. وہ الگ داستان، لیکن میں اسی پوائنٹ پہ آؤں، ماں والے پوائنٹ پر. مجھے نئی نسل کی تربیت پر آپ کو جواب دینا ہے. صرف ایک پوائنٹ سمجھ میں آ جائے بس. اسکول کھولے انہوں نے اور 20 25 50 سال تک محنت کرتے رہے. اور اس کے بعد ایک جائزہ انہوں نے کیا کہ کتنے مسلمان بچے ہیں جنہوں نے
ہمارا مذہب قبول کیا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے مہینوں لوگوں کو لگایا جائزے کے لیے. اور ہندوستان کتنا بڑا تھا اس وقت. تو جائزے میں رپورٹ آئی کہ ایک بچے نے بھی ہمارا مذہب نہیں قبول کیا. جو قبول کیا ہے دوسروں نے قبول کیا, مسلمانوں نے. ایک بچے نے بھی, وہ ٹھیک ہے انگریزی بولنے لگے ہیں, کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے ہیں, وہ شراب پینے لگے ہیں, وہ گالی بکنے لگے ہیں, نماز چھوڑنے لگے ہیں, لیکن انہوں نے ہمارا مذہب نہیں قبول کیا. تو اس پر ریسرچ کیا ان لوگوں نے کہ وجہ کیا ہے, کمی کہاں پر رہ گئی. ہم نے ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اسکول نہیں کھولے تھے. ہمارا ایک مشن تھا کہ یہ ہمارے مذہب کو قبول کر لیں, اور اگر مذہب نہیں قبول کرتے ہیں تو ہمارا کلچر قبول کر لیں. جس نے کلچر قبول کر لیا سمجھیے آدھا مذہب قبول کر لیا. پھر مذہب قبول کرنے میں دیر نہیں لگتی. شروعات کلچر سے ہوتی ہے, تہذیب سے ہوتی ہے, پھر آگے بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے. تو اس میں ایک ٹیم بنائی گئی کہ آپ بتائیے کہ ہم لوگ اپنے مشن میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے اور آگے کیسے کامیاب ہوا جائے. تو اس پر ٹیم نے رپورٹ پیش کی کہ اصل میں ایسا ہے کہ مسلمانوں کا ایک اپنا ایجوکیشن سسٹم ہے. ہم نے محنت بہت کی, لیکن مسلمانوں کا جو ان کا مذہبی ایجوکیشن سسٹم ہے ہم نے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا. اس وجہ سے ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ملی. پوچھا کیا سسٹم ہے ان کا؟ کہا مسلمانوں کا مذہبی سسٹم یہ ہے کہ ان کے یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. یہ ماں کی گود, یہ ان کا پہلا مدرسہ ہے. بچے آپ کے پاس جب پڑھنے آتے ہیں تو پہلے اس مدرسے سے, اس مکتب سے پڑھ کر کے آتے ہیں, اور ماں اپنے گود میں بچے کو سب کچھ دے دیتی ہے. میں نے شروع بات کہاں سے کی تھی کہ شروعات ہوتی ہے شادی کے پہلے سے اور وقت ختم ہو جاتا ہے 7 سال تک. اور ہم فکر مند ہوتے ہیں 10 سال کے بعد جب بچہ بگڑنے لگتا ہے کہ مولانا کوئی دعا بتا دیجئے, کوئی تعویذ دے دیجئے, کوئی وظیفہ. اب وظیفے سے کچھ نہیں ہونا. اسلام سسٹم کا نام ہے. سسٹم سے ہم چلیں گے, بغیر وظیفے کے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو اب انہوں نے کیا کیا جائے, کہا اس کی شکل یہی ہے کہ مسلمانوں کا یہ پہلا جو مکتب ہے, مسلمانوں کا پہلا مدرسہ ہے جو ماں کی گود ہے, اس کو ڈسٹرب کر دیا جائے, اس کو ختم کر دیا جائے. کہا کیسے ڈسٹرب کریں گے؟ تو اس کی ایک شکل نکالی. مجھے تو خیر نہیں یاد ہے, میرے والد صاحب کہتے ہیں, آپ حضرات دعا کریں کہ سب کے ماں باپ سلامت رہیں, لمبی عمر سب کو اللہ دے, صحت دے, عافیت دے. وہ کہتے ہیں کہ بچپن میں ہم لوگ جب اسکول جاتے تھے پڑھنے کے لیے تو کچھا 1 کلاس 1 سے پڑھائی شروع ہوتی تھی. یہ نرسری اور LKG اور KG 2 وغیرہ اگرم بغلم یہ کچھ تھا ہی نہیں. اس موقع پر مشنریز کے ایجوکیشن سسٹم میں ایک تبدیلی یہ آئی کہ اب ہم بچے کو کلاس 1 سے نہیں لیں گے, ہم نرسری سے لیں گے, تاکہ اس کو ماں کی گود میں پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے. جب بچہ پڑھے تو ہمارے پاس, چلنا سیکھے تو ہمارے پاس, بولنا سیکھے تو ہمارے پاس, اٹھنا سیکھے تو ہمارے پاس. اور انہوں نے ایک نظام دنیا کو سامنے پیش کیا. آپ بتائیے 2+ میں ایڈمیشن ہوتا ہے, 3+. یہ آپ ایمانداری سے اس کو مذہب سے ہٹا دیجیے. آپ خود سوچیے کیا واقعتاً یہ پڑھنے کی عمر ہے؟ یہ پڑھنے کی 3 سال 4 سال پڑھنے کی عمر ہے. نہ اس بیچارے کی نیند پوری ہو پاتی ہے, نہ اس کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے. جو اس کو زندگی کا سب سے گولڈن پیریڈ ہے, اسی وقت نہ اس پر لوڈ ڈال دیا جاتا ہے کہ کچن میں یاد کر رہا ہے, گاڑی میں یاد کر رہا ہے, صبح جا رہا ہے تو اسکول سوتے ہوئے جا رہا ہے, وہاں سے آ رہا ہے تو سوتے ہوئے بیچارہ آ رہا ہے. بچپن چھین لیا بچے سے. حالانکہ یورپ کے بہت سے ملکوں میں یہ ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. یورپ نے بہت ترقی کی ہے, وہ لکیر کے فقیر نہیں رہے. انہوں نے نظام بنایا اور اپنا الگ ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کیا انہوں نے. لیکن ہم ہندوستان میں, اور ہندوستان کے ایجوکیشن سسٹم کی اور مشنریز کے ایجوکیشن سسٹم کی اتنی خرابیاں ہیں, کوئی الگ ٹاپک ادھر مجھے نہیں جانا ہے. مجھے خالی آپ کو سلیوشن دینا ہے کہ اگر ہم ایک کام یہ کر لے جائیں
کہ اب جو ہماری بچیاں ہیں کم از کم ان کو معلومات بنائیں یا ان کو دیندار بنائیں، اور تعلیم میں خوب پڑھائیں، لیکن اتنا خیال کرتے ہوئے کہ کل کو انہیں اپنی نسلوں کو مسلمان بنانے کی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اگر یہ فریضہ ہم ادا کر لے جائیں اور اپنا پرانا جو مذہبی نظام تعلیم ہے ماں کی گود والا، ماں کی گود کو دوبارہ زندہ کر لے جائیں، اور یہ مائیں ہماری اللہ کرے کہ اپنے اس فطری ذمہ داری کو محسوس کرنے والی بن جائیں، تو انشاءاللہ العزیز یاد رکھیے گا نئی نسل کی تربیت کا ایک بڑا کام ہو گیا۔ آگے تو بہت سارے کام ہیں کہ آپ کو جب اسکول کا سلیکشن کرنا ہے اس میں بھی آپ کو دیکھنا ہے اسکول کے ساتھ ساتھ آپ رہیں گے کہاں، آپ کا سماج کیسا ہوگا آس پاس کا، اس پر بھی غور کرنا ہے، ورنہ آپ دعائیں کریں گے، تربیت کریں گے، اور ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، آپ وہاں سے تو بچا کر کے لے آئے، لیکن پاس پڑوس میں کیسے لوگ ہیں آپ نے اس کا خیال نہیں کیا، پاس کے بچے گالی بکتے ہیں، پاس کے بچے تاش کھیلتے ہیں، پاس کے بچے چوری کرتے ہیں، ایک شریف گھرانے کا بچہ بھی بگڑ جائے گا وہاں پر جا کر کے، تو سوسائٹی کیسی ہو اس کا بھی خیال کرنا ہے مجھ کو۔ لیکن وہ ساری باتیں بات کی ہیں، میں صرف اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر ہم ایک کام کر لیں کہ اپنے پرانے مذہبی نظام تعلیم کو دوبارہ زندہ کر لے جائیں، اور زندہ کرنے کی شکل یہ ہو کہ اب کم از کم جو ہماری بچیاں ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم یہ فیصلہ کریں انہیں سب کچھ بنانا ہے، لیکن پہلے انہیں دینی اعتبار سے اتنا مضبوط کر دینا ہے کہ کل کو اچھی ماں بن سکیں، کل کو ایک دینی ماں بن سکیں، تو یاد رکھیے گا انشاءاللہ العزیز نئی نسل ہماری محفوظ ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے سارے کام کیے اور یہ کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہماری وہ ساری محنتیں وہ نتیجہ ہم کو نہیں دے پائیں گی۔ لیکن یہاں پر میں بلکہ ہماری ماں بہنیں بھی ہیں، کبھی اور موقع ملے گا، زبیر بھائی تشریف لائیے، کبھی اور موقع ملے گا تو ان سے پھر حاضر ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ لیکن ایک بات ہم ان سے کہہ دیں ماں بہنوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام دیا ہے وہ یوں ہی نہیں دیا ہے۔ اب آپ سوچئے شریعت کی نظر میں ایک باپ کی وہ قیمت نہیں جو ماں کی قیمت ہے۔ ماں کو 75% حصہ ملا ہے، باپ کو 25% ملا ہے۔ حالانکہ دھوپ، سردی، گرمی، لو سب بیچارہ یہ برداشت کر رہا ہے، لیکن شریعت کہ نہیں، تمہارا یہ کام پھر بھی چھوٹا کام ہے، آسان کام ہے۔ ایک بچے کو اچھا انسان بنانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، یہ پیسے سے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ لاکھ روپے فیس دے سکتے ہیں، آپ نینی تال کے کسی بڑے اسکول میں پڑھا سکتے ہیں، امبانی کے اسکول میں بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، وہ بہت قابل بن جائیں گے، لیکن اچھے انسان بن جائیں گے اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اچھا انسان بنانے کے لیے ایک نیک ماں، اور ماں کو جو سہولیات دی گئی ہیں شریعت نے، بس اشاروں میں خالی بات کہہ کے پورا کر رہا ہوں کہ آپ نے پڑھا لکھا ہے اور یہاں مقررین سے سنا ہوگا کہ ایک صحابی آتے ہیں، حضور سے پوچھتے ہیں میں کس کی خدمت کروں، کہا ماں کی، پھر کس کی، کہا ماں کی، پھر کس کی، کہا ماں کی، اخیر میں کہا کس کی، کہا باپ کی۔ تو 100 میں 75% حصہ ماں کو دیا گیا ہے، 25% ابا کو دیا گیا ہے، اور میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا، کون سا ہے جو آج کی ماں ان کے قدموں کے نیچے جنت؟ بالکل نہیں۔ جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے ہے جو جنت جانے والی نسل تیار کرے، جو ناچنے والی، گانے والی، موبائل والی وہ نسل، وہ خود جنت نہیں جائے گی تو وہ دوسروں کہاں جنت لے جائے گی؟ جنت کس کے نیچے؟ امام بخاری کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، علی میاں کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، امام بخاری علیہ رحمہ۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس وقت ساری دنیا میں اس وقت جتنا کام ہو رہا ہے، جتنے مدرسے، مکاتب، ادارے، مسجد، تحریکیں، جلسے، درس قرآن، تقریریں، ان سب کا ثواب امام بخاری کو پہنچ رہا ہے، اور امام بخاری کے طفیل ان کے بعد ان کی ماں کو پہنچ رہا ہے۔ تو ایک ماں نے قربانی دی، اور قربانی دے کر ایک ایسا بچہ تیار کیا کہ جس کا فیض ساری دنیا میں عام ہوا، تب جا کر کے اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ورنہ ہم سوچتے تھے بچے کو پیدا کر دینے سے جنت مل جائے گی، یہ تو کافر عورتیں بھی کر لیتی ہیں، جو جانور بھی کر لیتے ہیں۔
ہمیں ذمہ داری ادا کرنی ہے، اس پر نظر رکھنی ہے، اس کو دیندار بنانا ہے، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ. اور شاید اللہ تعالیٰ معاف کرے اس دور میں یہ کام ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس لیے مضمون بہت لمبا ہے، اللہ کبھی توفیق دیں گے تو دوسرے اس کے پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میں نے آج کوشش یہ کی ہے کہ آپ کے سامنے ایک بات مضبوطی سے آ جائے، وہ یہ کہ ہمیں اب فیکٹریاں ایسی کھولنی ہے جہاں پر ہماری وہ بچیاں تیار ہوں جو دیندار ہوں اور کل کو یہ دیندار ماں بن سکیں. اتنا ہم نے کام کر لیا تو انشاءاللہ ہماری جنگ سمجھیے بہت آسان ہو گئی. اور اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا تو یقین جانیے گا اگر یہ کام ہم کر لیں تو 1000 جلسے وہ نتیجہ نہیں لا سکتے جو یہ کام نتیجہ لائے گا. اللہ تعالیٰ بہر کے اس حوالے سے امت کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.